بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ، خدایا یہ ظلم نہ کرو، مجھے 100 روپے دے دو دوائی کے لیے، میرا بچہ مر جائے گا۔ میری شادی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، میرا شوہر کمانے باہر گیا تھا، گھر کا خرچ خالہ کے ہاتھ میں تھا، خالہ مجھے دوائی کے پیسے بھی نہ دیتی۔ میرا شوہر ویسے بھی کسی اور لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا۔ جب میں نے بچہ جنم دیا اور وہ بیمار ہو گیا، میں خالہ سے اپنے 2 ماہ کے بچے کے لیے دوائی کے پیسے مانگتی رہی، پر خالہ نے نہ دیے، اور پھر میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ میں نے مردہ بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور تڑپ کر کہا، یا اللہ! اگلے لمحے ہی، اماں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خالہ صفورہ میرا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹی، وہ وسیم کے لیے تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، خالہ اور ہماری حیثیت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ خالہ کو تو اپنے غریب رشتہ دار بالکل پسند نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ خاندان والوں سے ایک فاصلہ رکھا ہے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، پر تو خوبصورت بھی تو بہت ہے، پورے خاندان میں تو جیسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ماں نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وسیم نے خود کہا ہو یا اللہ نے تیرے خالہ کے دل میں ڈال دیا ہو، جو بھی ہو یہ رشتہ تیرے لیے بہت اچھا ہے، اپنا خاندان ہے، وسیم اچھا لڑکا ہے، تو وہاں خوش رہے گی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، دل میں عجیب سی کشمکش تھی، نہ جانے کیوں اس رشتے کے لیے میرا دل مطمئن نہ تھا۔ لیکن اماں بہت خوش تھی، اپنا مارے بھی نہ تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ صفورہ تیری سگی خالہ ہے، وہ تیرا خیال رکھے گی۔ وسیم بھی گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ اماں نے تو اپنا ذہن بنا لیا تھا، میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میرا نام کرن ہے، میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا کی پرائیویٹ نوکری تھی، جس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، گھر میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کی بے شک کمی تھی، لیکن ایک دوسرے کے لیے احساس اور محبت تھی۔ میری ماں بہت سادہ اور قناعت پسند تھی۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ خود سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کبھی بھوکے پیٹ نہیں سونا پڑتا، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو خالی پیٹ سوتے ہیں۔ اماں کی تربیت کا اثر تھا کہ غربت کے باوجود ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی محرومی نہ تھی اور ہم بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ابا نے ہم تینوں بہنوں کو گھر کے قریبی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ ہم تینوں بہنوں میں بڑی محبت تھی، ہمارا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ہم بہت پیار محبت اور سکون سے رہتے تھے۔ میری بڑی بہن سائمہ کافی ذمہ دار اور سمجھدار تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن ہنا وہ تھوڑی نازک مزاج اور ضدی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اس طرح ہمارے بچپن کی سادگی اور معصومیت سے بھرے دن بہت جلدی گزر گئے تھے۔ میری بڑی بہن نے تو میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس نے بہت جلدی گھر کا تمام کام کاج سیکھ لیا تھا اور گھر کا آدھا کام بھی سنبھال لیا تھا۔ اماں کو اس کی وجہ سے کافی آرام مل گیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ چھوٹی بہن ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ میں شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے کالج کی فیس اور کتابوں کا خرچ پورا کر لیتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کا ابا پر کوئی بوجھ نہ ڈالا، جانتی تھی کہ وہ پہلے ہی گھر کے اخراجات بمشکل پورے کرتے ہیں، اوپر سے 3 بیٹیوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر تھا۔ ابا کی تنخواہ سے ہی اماں کچھ نہ کچھ بچت کر کے سائمہ کی شادی کے لیے چھوٹا موٹا سامان جمع کرتی رہی تھی۔ میرے ننیال اور ددیال زیادہ لمبا چوڑا نہ تھا۔ ابا کے صرف ایک بھائی تھے جو ہم سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے اور مالی حالات کے لحاظ سے ہم سے تھوڑے سے بہتر تھے۔ اماں کی بھی صرف ایک بھائی اور ایک بہن تھی، میری خالہ صفورہ، جو اماں سے بڑی تھی۔ شروع میں ہم سے بھی زیادہ تنگ دستی کا شکار تھی۔ خالہ صفورہ کے شوہر، جنہیں ہم خالو منور کہتے تھے، وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا سارا دن گھر پر سونے یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزر جاتا تھا۔ خالو منور کوئی چھوٹی موٹی نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو زیادہ تنخواہ والی نوکری ملنا بھی مشکل تھا، کیونکہ نہ تو وہ پڑھے لکھے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر تھا، لہٰذا وہ بے فکری سے گھر بیٹھے تھے۔ خاندان بھر میں وہ ایک لاپرواہ اور نکمے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہیں اپنی ذمہ داریوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ان کی اسی عادت کی وجہ سے خالہ صفورہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ خالہ صفورہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ خالہ اماں سے عمر میں بڑی تھی، ان کی شادی بھی کافی عرصہ پہلے ہی ہو گئی تھی، اس لیے ان کے بچے بھی ہم سے بڑے تھے۔ اماں جب بھی خالہ کے گھر جاتی تو ان کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو جاتی۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے خالو خالہ کا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ خالہ اماں کے آگے اپنے برے حالات کا رونا روتی تو اماں کا بہت دل دکھتا تھا۔ اماں اکثر اپنی بچت میں سے خالہ کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتی تھی، چاہنے کے باوجود وہ اس سے زیادہ خالہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہماری اپنی بھی ایسی حالت نہ تھی کہ خالہ کی زیادہ مدد کر سکتے۔ پھر ایک دن اچانک خالہ کی قسمت نے پلٹا کھایا تھا۔
پتہ چلا کہ خالو اپنے کسی رشتہ دار کے توسط سے ملک سے باہر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد خالو باہر سے رقم بھیجنے لگے تو خالہ کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہونے لگے۔ اماں بہت خوش تھیں کہ ان کی بہن کے دن پھر گئے تھے، لیکن باہر کی کمائی اور گھر میں خوشحالی آنے سے خالہ کے مزاج بدلنے لگے تھے۔ کچھ تو خالہ پہلے ہی کافی تیز ترار تھی، ان کی خاندان والوں سے پہلے بھی زیادہ نہ بنتی تھی، لیکن اب تو وہ پہلے سے زیادہ نخرے والی اور مغرور ہو چکی تھی۔ اب وہ غریب رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف امیر اور ہم پلہ رشتہ داروں سے ملنا پسند کرتی تھی۔ انہوں نے کافی امیر لوگوں سے دوستیاں اور تعلقات بنا لیے تھے۔ خاندان کے لوگ اکثر خالہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ جن رشتہ داروں سے آج تک خالہ نے ادھار مانگ کر گزارا کیا ہے، اب وہ انہی رشتہ داروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی ہیں۔ خالہ نے اماں سے بھی ملنا جلنا خاصا کم کر دیا تھا۔ اماں کے تو 2 ہی بہن بھائی تھے، ماموں تو دوسرے شہر میں تھے، ایک خالہ ہی تھی جن سے اماں کبھی کبھار مل کر اپنا دکھ سکھ کر لیتی تھی، لیکن اب خالہ اس قدر بدل چکی تھی کہ وہ اماں کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ کبھی کبھی کا ملنا جلنا بھی اب ختم ہی ہو چکا تھا۔ خالہ کے پاس پیسے آنے سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ خالہ کو اماں سے اور ہم سے جو محبت تھی وہ اب کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شاید پہلے وہ دکھاوے کی محبت ہوا کرتی تھی، یا اب دولت نے اس محبت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، خالہ نے ہم سے ملنا جلنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ اب نہ تو وہ ہمارے گھر آتی اور نہ کبھی ہمیں اپنے گھر بلاتی تھی۔ خالوں کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی خالہ نے ایک اچھے علاقے میں صاف ستھرا مکان خرید لیا تھا۔ انہوں نے اپنا پرانا مکان بیچ دیا تھا۔ ایک دن ہم اماں کے ساتھ خالہ کے نئے گھر گئے تھے۔ اماں خالہ کو نئے مکان کی مبارکباد دینا چاہتی تھی۔ ہمیں بھی خالہ کا نیا گھر دیکھنے کا شوق تھا، اسی لیے ہم بھی اماں کے ہمراہ خالہ کے گھر چلے گئے تھے۔ خالہ کا نیا گھر واقعی خوبصورت تھا۔ خالہ بظاہر خوش اخلاقی سے ہمیں ملی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ایسے حیران ہو رہی تھیں جیسے انہیں ہمارے آنے کی امید ہی نہ ہو۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ خالہ کے لہجے میں کوئی خاص گرم جوشی نہ تھی، وہ تو صرف بناوٹی باتیں کر رہی تھی، جیسے زبردستی انہیں ہماری میزبانی کا فرض نبھانا پڑ رہا ہو۔ خالہ کی بیٹی نجمہ بھی اپنے ہی مشاغل میں مصروف تھی۔ اس نے ہماری طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی دیر کے بعد ملازمہ چائے لے کر آئی تو ہم چائے پی کر واپسی کے لیے اٹھ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں خالہ کے اس نئے گھر میں ہمارا دل گھبرا رہا تھا۔ واپس آتے وقت بھی خالہ نے ہمیں رکنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ خالہ کا سرد رویہ دیکھ کر ہم سب کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اپنی کمائیگی پر افسوس بھی ہوا تھا۔ اماں کا دل تو بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اماں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ خالہ، چونکہ ان کی سگی بہن ہے، وہ ان کے ساتھ اس طرح بے رخی کا مظاہرہ کریں گی۔ خالہ کے بدلتے ہوئے طرز عمل نے اماں کو گہرا دکھ پہنچایا تھا۔ خالہ سے بے پناہ محبت کے باوجود اماں نے دوبارہ کبھی بھی خالہ سے ملنے یا ان کے گھر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کافی عرصے تک اماں اور خالہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خاندان کے لوگوں سے ہی خالہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی۔ خاندان والوں کی زبانی ہی یہ پتہ چلا تھا کہ آج کل خالہ کو اپنے بڑے بیٹے عادل کے لیے کسی امیر گھر کی لڑکی کی تلاش ہے۔ یہ بات سن کر اماں کو کافی افسوس ہوا تھا۔ اماں کو امید تھی کہ شاید خالہ اپنے بیٹے عادل کے لیے سائمہ کا رشتہ لے لیں گی۔ میں حیران تھی کہ خالہ کے خراب رویے کے باوجود بھی اماں کو ان سے یہ امید کیوں تھی۔ سائمہ سلیقہ مندی اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، لیکن غربت کی وجہ سے اس کی شخصیت کے گن چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف خالہ کی آنکھوں پر تو دولت کی پٹی بن چکی تھی، اور خالہ عادل بھائی کے لیے کسی امیر گھر کی لڑکی کی تلاش میں تھی جو ٹرک بھر بھر کر جہیز لائے۔ امی نے تو خود ساری زندگی قناعت اور سادگی میں گزاری تھی، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی امیر گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیوں کو شادی کے بعد وہ تمام آسائشات حاصل ہو سکیں جو باپ کے گھر میں ان کو نہیں مل سکی۔ لیکن ہم جیسے غریبوں کے گھر ایسے رشتے کہاں سے آنے تھے؟ اماں کو اپنی بہن سے ہی امید تھی، لیکن خالہ کے رویے کی وجہ سے اماں کو کافی مایوسی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرے تایا میری بہن سائمہ کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ تایا بہت زیادہ امیر تو نہ تھے، لیکن پھر بھی ان کے حالات ہم سے کافی بہتر تھے۔ تایا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا فہد جو ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، اور ان کا چھوٹا بیٹا اسجد کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سمرہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ وہ ہماری ہنا کی ہم عمر تھی اور دونوں میں کافی دوستی تھی۔ تایا ہمیشہ سے ابو کے بہت قریب رہے تھے۔ ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ہمیشہ سے ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ اسی لیے جب تایا نے سائمہ کے رشتے کی بات کی تو ابا بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔ تایا کے بیٹے فہد بھائی بھی کافی سلجھے ہوئے اور شریف انسان تھے۔ تایا تائی بھی سائمہ کی سلیقہ مندی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سائمہ جیسی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ان کے گھر کی بہو بنے، اور یوں جھٹ پٹ سائمہ کا رشتہ فہد بھائی کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے، سائمہ بھی خوش تھی۔ تبھی ایک دن خالہ عادل بھائی کی شادی کا کارڈ دینے ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ انہوں نے عادل کا رشتہ بڑی اونچی جگہ پر طے کیا ہے۔
لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ کافی امیر اور دولت و جائیداد کی مالک ہے۔ خالہ کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ بھائی آج کل دولت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ؟ اگر رشتہ اچھا ہو لیکن دولت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالہ اپنی نئی بہو کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ ویسے تم نے سائمہ کا رشتہ بڑی جلد بازی میں طے کر دیا ہے، خالہ نے منہ بنا کر اماں سے کہا تھا۔ آپا، فہد گھر کا دیکھا بھالا شریف بچہ ہے، انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اماں نے کہا تو خالہ نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تو شروع سے ہی بیوقوف ہے۔ ارے فہد کماتا ہی کیا ہے؟ جو تھوڑی سی تنخواہ ہے اس میں پورے گھر کو چلائے گا یا سائمہ کی خواہشات کو پورا کرے گا؟ ایک فہد کمانے والا ہے اور پورا گھر بیٹھ کر کھانے والا۔ تمہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ سائمہ کی کون سا عمر نکلی جا رہی تھی؟ مجھے دیکھو، نجمہ کے لیے ایک سے ایک اچھے رشتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی رشتے کو ہاں نہیں کی۔ جب تک میری مرضی کے مطابق امیر اور دولت مند شخص کا رشتہ نہیں ملے گا، میں نہیں کرنے والی نجمہ کی شادی۔ ارے کیوں میں اپنی بچی کی زندگی خراب کروں؟ میری بچی نے تو ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، اس کے باپ نے ہر فرمائش پوری کی ہے نجمہ کی۔ ایسے تھوڑا نہ کہیں بھی رشتہ کر دوں گی۔ خالہ فخر سے اپنی عمارت کی داستان بیان کرنے میں مصروف تھی۔ ہم مروت کے مارے چپ تھے۔ خالہ کو کیا جواب دیتے کہ کچھ سال پہلے آپ کے بھی یہی حالات تھے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ بات سچ تھی کہ نجمہ میری بہن سائمہ سے بھی 4-5 سال بڑی تھی، اور خالہ نے ابھی تک اس کا رشتہ کہیں طے نہیں کیا تھا۔ وہ یقیناً کسی امیر اور بہتر رشتے کی تلاش میں تھی۔ اگر دولت اور عمارت کو ایک طرف رکھ کے دیکھا جاتا تو عادل میں کوئی ایسی خوبی تو نہ تھی، نہ تو وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کچھ کماتا تھا۔ خالہ کا کہنا تھا کہ بہت جلد عادل اپنا کاروبار شروع کرنے والا ہے۔ دوسری طرف فہد تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ملازمت بھی کر رہا تھا اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ تایا بھی ملازمت کر رہے تھے۔ بہت جلد عزت بھی تعلیم مکمل کر کے نوکری پر لگ جاتا اور پھر فہد بھائی پر اتنی ذمہ داری نہ رہتی۔ مگر خالہ کے مطابق دولت کی کمی نے ان سب کی شخصیت اور اچھائی پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اماں کو بھی یہی سبق پڑھا رہی تھی کہ آج کل جس کے پاس دولت ہے اس کی شخصیت کے سب عیب چھپ جاتے ہیں، جیسے دولت ہی سب کچھ ہے، رشتوں، اچھائی اور انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مجھے خالہ کی یہ سطحی گفتگو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اماں کو یاسیت اور اداسی میں چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ ہم سب عادل کی شادی میں شرکت کرنے گئے تھے۔ خالہ ہم سے رسمی طور پر ہی ملی تھی۔ ہم خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ خالہ نے شادی میں اپنی عمارت اور دولت کی خوب نمائش کی تھی۔ عادل کے سسرال والے دیکھنے میں ہی کافی دولت مند لگ رہے تھے۔ ان کے لباس اور ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ عادل کی بیوی سارا کافی عمر اور نارمل شکل و صورت کی تھی۔ مہنگے میک اپ میں بھی اس کی عمر چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ نہ جانے دولت مند ہونے کے باوجود سارا کی شادی میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی تھی۔ خالہ نے ایک بار ملنے کے بعد ہمیں اور خاندان والوں کو اکثر نظر انداز کر دیا تھا۔ خالہ کے اس رویے پر خاندان والوں نے خوب باتیں بنائی تھی اور خالہ کو خوب برا بھلا بھی کہا تھا۔ ہم بھی مارے باندھے ہی شادی میں گئے تھے۔ تقریب ختم ہوتے ہی ہم فوری طور پر گھر واپس آ گئے تھے۔ میرے ایف اے کے امتحان نزدیک تھے، اسی لیے میں اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرے امتحان کے بعد سائمہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ امتحان ختم ہوئے تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ تایا کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ شادی سادگی سے ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں تو ہمیشہ سے ہی سادگی اور محبت کا ماحول رہا تھا۔ ابا اماں نے تو کبھی بھی زیادہ دکھاوے یا فضول خرچی کو اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی کہ کچھ بھی ہو وہ دل سے اور خلوص سے ہو۔ تایا نے بھی فضول رسم و رواج اور جہیز لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ یقیناً وہ اپنے بھائی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اماں نے سائمہ کے لیے کافی کچھ جمع کر رکھا تھا۔ وہ سب تو اس کے ساتھ جانا ہی تھا۔ تایا سب سامان دیکھ کر بہت ناراض ہوئے تھے۔ بھابھی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ یہ سب باقی بچیوں کے لیے رہنے دیں۔ بھائی صاحب، باقی بچیوں کا بھی اپنا نصیب ہے، لیکن یہ سب میں نے بڑی محنت سے سائمہ کے لیے خریدا ہے، آپ منع مت کریں۔ امی نے انہیں کسی نہ کسی طرح سے منع ہی لیا تھا۔ سائمہ کی شادی کی تقریب خاندان کے قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ خالہ نے سائمہ کی شادی میں شرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے گھر سے کوئی اور آیا تھا۔ میں شادی کی تقریب کے دوران ازدد کی نظریں بار بار اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ازدد میرے تایا کا چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑا تھا اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ کھیلتے کودتے گزرا تھا، لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے تھے تایا کے دونوں بیٹوں نے ہمارے گھر آنا بہت کم کر دیا تھا۔ کسی خاص موقع یا اہم ضرورت کے بنا وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ میں نے ازدد کو کافی عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ لمبا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ میری جب بھی اس پر نظر پڑتی وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ فوراً دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا
جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں مجھے کوئی پیغام دینا چاہتا ہو۔ مجھے اس کی نظروں سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ عزت کی گہری نظریں جیسے میرے دل کی دھڑکنوں کو بے چین کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی نظریں میری روح تک پہنچ رہی ہوں۔ اس کی نظروں کے اثر سے میں ایک انجان سی کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ میرے دل میں ایک سوال آیا کہ کیا آیا وہ صرف اتفاقیہ طور پر میری طرف دیکھ رہا تھا یا کوئی اور بات ہے؟ شادی کی تقریب بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچی تھی اور سائمہ اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ سائمہ کے جانے سے گھر کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ اماں ابا بھی بے حد اداس تھے، میں بھی کافی پریشان تھی۔ ہم سب سائمہ کے عادی تھے، میری تو اس سے بہت دوستی تھی۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہنا مجھ سے 3-4 سال چھوٹی تھی، اس سے میری زیادہ دوستی نہ تھی، بلکہ میں اس پر بڑی بہنوں والا روب جمایا کرتی تھی۔ سائمہ کے جانے سے میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے مجھے گھر کے کام کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم اپنی نئی زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ ایف اے کے بعد میں نے آگے کالج میں داخلہ نہیں لیا تھا، لیکن گھر پر بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسی طرح چند ماہ مزید گزر گئے تھے۔ سائمہ اپنے گھر میں خوش تھی، سب گھر والوں کا سلوک اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اللہ نے اس کو خوشخبری بھی دے دی تھی، لیکن اماں کو یہی فکر تھی کہ فہد کی تنخواہ بھی کافی کم تھی، وہ گھر کے خرچے ہی پورے کرتا رہے گا تو اپنے بارے میں کب سوچے گا، اپنے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا، سائمہ کو خوش کیسے رکھ پائے گا۔ خالہ کی باتوں نے اماں کی سوچ کو کسی حد تک بدل دیا تھا۔ اماں ابھی فہد بھائی کی نئی ملازمت ہے، ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ عزت کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے، سمرہ کی بھی شادی ہو جائے گی، اور سائمہ کی کون سا بہت اونچی خواہشات ہیں، وہ بہت خوش ہے اور بچہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گا، آپ فکر نہ کریں، میں اماں کو سمجھاتی رہتی تھی۔ ایک دن خالہ پھر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ معذرت کر رہی تھی کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سائمہ کی شادی میں شرکت نہیں کر سکی۔ خالہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت اونچی جگہ نجمہ کی بات پکی کر دی ہے اور بہت جلد وہ اس کی شادی کرنے والی ہے۔ وہ نجمہ کے سسرال والوں کی عمارت کے قصے بیان کر رہی تھی۔ مجھے خالہ اور ان کی نمائشی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی تھی۔ رات کو اماں نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ خالہ نے اپنے بیٹے وسیم کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ خالہ ہم غریبوں کے گھر کیسا رشتہ لے کر آ سکتی ہے اماں، جبکہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عادل بھائی کی شادی تو بڑے اونچے خاندان میں کی ہے۔ ہاں، اونچے خاندان میں رشتہ کرنے کی سزا بھی بھگت لی آپا نے، اسی لیے تو اب وہ پچھتا رہی ہے، اماں نے بتایا تھا۔ خالہ کی اپنی امیر بہو سے ذرا بھی نہیں بنی تھی، وہ ایک امیر خاندان سے تھی، اسے کیا پڑی تھی کہ وہ خالہ کے اشاروں پر چلتی، وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ خالہ کا اعتراض اس بات پر تھا کہ عادل مکمل طور پر اس کے اختیار میں جا چکا تھا اور زن مرید بن گیا تھا۔ مجال تھا کہ وہ بیوی کو ماں کی عزت یا اس کے گھر کا کام کرنے کا کہتا۔ خالہ شاید اس بات کو بھول چکی تھی کہ عادل بیوی کو حکم دینے کی پوزیشن میں کہاں تھا۔ امیر کبیر بیوی پر حکم چلانا بڑا دل گردی کا کام تھا جو عادل کے بس میں نہ تھا، سو اس نے بیوی کا غلام بننے میں ہی عافیت جانی تھی۔ یہی وجہ کہ پرانے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار خالہ وسیم کے لیے خاندان سے ہی کسی لڑکی کی تلاش میں تھی اور ان کی نظر انتخاب مجھ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ اماں تو اپنی سادگی میں شاید سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ خالہ کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک مفت کی نوکرانی درکار تھی۔ یہی بات میں نے اماں کو بھی کہی تھی۔ ارے تجھے کون سا یہاں رہنا ہے، وسیم ملک سے باہر جا رہا ہے، کچھ عرصے بعد وہ تجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جائے گا۔ اماں اس رشتے سے بہت خوش تھی، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی تھی، اس بات کا فیصلہ تو ابا اماں نے ہی کرنا تھا۔ خالہ کچھ دن بعد پھر آدم کی تھی اور اماں ابا سے میرے اور وسیم کے رشتے کے لیے ہاں کرنے پر اصرار کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اپنی کرن جیسی نیک اور سلیقہ مند بہو چاہیے۔ خالہ کی باتوں میں محبت بھرا اصرار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ ہر صورت اپنی بات منوا کر ہی جائیں گی۔ خالہ کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے صاف بناوٹی باتوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کی بار بار آ کر رشتے کے لیے ہاں کرنے کی ضد نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کو تیار بیٹھی تھی۔ اماں اس صورتحال سے کافی پریشان تھی، وہ کبھی خالہ کی طرف دیکھتی تو کبھی ابا کی طرف۔ ابا اس رشتے کے لیے مکمل طور پر راضی نہیں تھے۔ خالہ کی ضد سے ان کے چہرے پر واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ شاید خالہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دینا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کو اپنی بہن پر یقین تھا اور انہوں نے ابا کو اس رشتے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے سائمہ کی ماں، ابا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان لیتا ہوں، لیکن اچھی طرح سوچ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی بات پر افسوس ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، صفورہ کرن کی سگی خالہ ہے، کرن بہت خوش رہے گی۔ اماں کو یقین تھا۔ اماں نے خالہ کو ہاں کہہ دی تھی اور یہ خبر سنتے ہی خالہ کی خوشی دیدنی تھی۔
ان کے چہرے پر ایک خاص اطمینان چھا گیا تھا، جیسے ان کی بڑی فکر ختم ہو گئی۔ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ وسیم 6 ماہ بعد مجھ سے باہر جانے والا تھا۔ خالہ کی خواہش تھی کہ وسیم کے باہر جانے سے پہلے ہی شادی کر دینی چاہیے، تاکہ وسیم کرن کا ویزا وغیرہ بنوا لے، اور جب وہ باہر سے دوبارہ آئے گا تو اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ خالہ نے کہا تو اماں مزید خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر گہما گہمی شروع ہو گئی تھی اور سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی شادی کرنے پر اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سائمہ کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں سائمہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف میں اور ہینا تھے۔ شام کا وقت تھا۔ ہم دونوں کمرے میں چائے پینے میں مصروف تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے عزت کھڑا تھا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اضطراب تھا۔ تم یہاں؟ اماں ابا تو گھر پر نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، عزت نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا اور کیوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح براہ راست بات کرنے آیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ نہ جانے کب سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ شدید محبت کرتا ہوں تم سے۔ عزت کے الفاظ جیسے میرے وجود کو ہلا گئے تھے۔ میں گمسم ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن یکدم جیسے رک سی گئی۔ اچانک یہ بات سن کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ عزت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے کرن، میں بہت پہلے سے تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ تم سے کہوں۔ لیکن آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو تمہیں بتا دوں۔ میں حیرت کے عالم میں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عزت کو کیا جواب دوں۔ لیکن یہ سب اب بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا رشتہ تو طے ہو چکا ہے، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ جانتا ہوں، اور شاید اسی لیے آج میں یہ سب کہنے آیا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ حالات میرے حق میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا۔ اب میں اور زیادہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اس نے کہا۔ میں خاموش رہی۔ اس کی باتیں میرے دل میں الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ عزت کا یہ انکشاف اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عزت کی بات کا کیا جواب دوں۔ عزت، میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ سب تو بڑوں کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ یہ رشتہ بھی اماں ابا نے طے کیا ہے، میں نے دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں، اور شاید اسی لیے کبھی ہمت نہیں کر پایا کہ پہلے تم سے کچھ کہوں۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں تھا کہ ملازمت حاصل کر کے پھر تمہارا ہاتھ مانگوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں کبھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں تم سے کوئی ضد نہیں کرا کرن، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ عزت واپس چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد میرے وجود پر ایک گہری اداسی چھا گئی تھی۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کچن میں ہینا چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اندر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن وہ خاموشی میرے اندر شور بن کر گونج رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں آج سے زیادہ پریشان تھی۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے دل میں بھی عزت کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک طرف گھر والوں کا فیصلہ تھا اور دوسری طرف عزت کی جذبات۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا اور دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی۔ تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ میرا رشتہ وسیم سے طے ہو چکا تھا، اور اب کوئی بھی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا۔ میں نے خود کو قسمت کے فیصلے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی کشمکش کے دوران میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ شادی کی تقریب سادگی سے ہوئی تھی، اور میں رخصت ہو کر خالہ کے بڑے سے گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات وسیم کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وسیم نے مجھے کہا تھا کہ وہ تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ ابھی خود کو بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ اس نے خالہ کو بہت بار منع کیا تھا، پر خالہ نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی شادی کروا کر ہی دم دیا۔ میں وسیم کی بات سن کر تنگ رہ گئی تھی۔ اگر وسیم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو خالہ کو اس قدر جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بعد میں بھی تو شادی کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں خالہ کے دل میں کیا چل رہا تھا اور انہوں نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ میری شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ وسیم واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران وہ مجھ سے ایسا لا تعلق رہا جیسے اس گھر میں میرا وجود ہی نہ ہو۔ اشد ضرورت کے علاوہ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وسیم کے جانے کے بعد خالہ کا رویہ بھی مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ خالہ کے بارے میں میرے خدشات بالکل درست تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ صرف اپنی بہن کی محبت میں میری شادی وسیم سے کرنا چاہتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے یہ سمجھ آیا
کہ ان کی اصلی خواہش یہ تھی کہ انہیں گھر کے لیے ایک مفت کی نوکرانی مل جائے۔ مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ گھر کے کام سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خالہ کا رویہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ان کی نقلی محبت کا ڈرامہ بہت جلد ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ حقیقت نے لے لی تھی۔ میں صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی، لیکن اس کے باوجود خالہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی۔ وہ مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے غریب گھر سے ہونے کا طعنہ دیتی۔ دوسری طرف نجمہ کی علیحدہ درد سری تھی۔ اس کا رشتہ ختم ہو چکا تھا اور وہ شاید ایک نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ اگر گھر میں کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو وہ چیخنا چلانا اور چیزیں توڑنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ خالہ کو بھی نہ بخشتی تھی اور ان کو خوب برا بھلا کہتی تھی۔ خالہ نے امیر رشتے کے چکر میں اس کی عمر زیادہ کر دی تھی۔ وہ میری بہن سائمہ سے بھی 3-4 سال بڑی تھی، لیکن ابھی تک اس کی شادی نہ ہو سکی تھی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن کہیں بھی بات نہ بنتی تھی۔ اس صورتحال نے نجمہ کو شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خالہ کی بڑی بہو سارہ گھر کے تمام معاملات سے یہ اکثر لا تعلق نظر آتی تھی۔ وہ خالہ کو خاطر میں ہی نہ لاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے سو کر اٹھتی اور اپنی مرضی سے ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنا کام خود کر لیا کرتی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ اپنا اور اپنے شوہر کا ناشتہ بنا لیتی تھی۔ دوپہر کو اس کا دل ہوتا تو کھانا کھاتی، ورنہ عادل کے ساتھ کہیں باہر نکل جاتی۔ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی سے پہلے ملازمت بھی کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس کافی پیسہ تھا۔ اس کو خالہ سے ڈرنے یا دبنے کی کیا ضرورت تھی؟ عادل کچھ کماتا نہیں تھا۔ وہ خالو کے پاس باہر بھی نہیں گیا تھا۔ وہ بیوی کے پیسوں پر پل رہا تھا، لہٰذا وہ مکمل طور پر بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ خالہ کو دکھ تھا کہ عادل کی امیر اور دولت مند گھرانے میں شادی کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کا بیٹا بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور بیوی کا غلام بن گیا تھا۔ سارا نے اپنا تمام پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، نہ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی۔ سارا کے جہیز سے گھر بھرا ہوا تھا۔ اس کی تمام چیزیں خالہ اور نجمہ بے دھڑک استعمال کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ خالہ کو اتنا لالچ کیوں تھا۔ خالو باہر سے اچھا خاصا روپیہ بھیجتے تھے جو سب خالہ کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وسیم بھی باہر سے جو رقم بھیجتا تھا وہ بھی خالہ کے ہاتھ میں ہی آتی تھی۔ پھر بھی ان کا لالچ کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ میرے دن رات اسی طرح مشکل میں گزر رہے تھے۔ ایک دن خالہ نجمہ کے ساتھ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی سارا کچن میں چلی آئی۔ تم اتنی پیاری اور کم عمر ہو، پھر تمہارے گھر والوں نے کیا سوچ کر تمہاری شادی یہاں کر دی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا۔ تمہاری خالہ انتہائی لالچی اور پتھر دل عورت ہے۔ وہ تمہیں صرف ایک نوکرانی بنا کر یہاں لائی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ ویسے بھی وسیم بہت جلدی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ شوہر کا گھر؟ وہ ہنسی تھی۔ وسیم تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، تم نہیں جانتی ہو۔ وسیم کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خالہ نے یہ سوچ کر کہ وسیم کی شادی اس کی پسند سے کر دی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور بیٹے کی باہر کی کمائی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے وسیم کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی شادی تم سے کروا دی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت جلد بازی میں شادی کی ہے۔ وسیم اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے۔ تمہاری خالہ نے اس کو اپنی جان کی قسم دے کر اور رونے دھونے کا ڈرامہ کر کے اس شادی کے لیے مجبور کیا ہے۔ وسیم ابھی بھی اس لڑکی سے رابطے میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو باہر بلا کر اس سے شادی کر لے۔ یہ سب عادل نے مجھے بتایا ہے۔ وسیم اکثر اس سے اپنے دل کی بات کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ضدی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وسیم بہت ضدی ہے اور وہ ضرور اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس لیے تم بھی کوئی فیصلہ کر لو، یہاں ہرگز مت رہنا۔ یہ گھر نہیں، جہنم ہے۔ میں اپنا خود کا گھر بنوا رہی ہوں، بہت جلد میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ وسیم کے ساتھ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں بلائے گا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے اپنی جان چھڑا کر چلی جاؤ، ورنہ ساری زندگی ان لوگوں کے برتن دھوتے اور کھانا پکاتے ہی گزر جائے گی۔ سارا نے مجھے کہا تھا۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ سارا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے شادی کے بعد وسیم کا گریز اور سرد رویہ محسوس کیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سارا کچن سے جا چکی تھی۔ میں وہیں کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کیا سارا کی ساری باتیں درست تھیں؟ کیا پتا وہ جھوٹ بول رہی ہو؟ اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔
نہ جانے خالہ نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ سارا کی تمام باتیں رفتہ رفتہ سچ ثابت ہو رہی تھی۔ وسیم کو گئے 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بار بھی فون کر کے میری خیر خیریت معلوم نہ کی تھی، نہ آج تک کبھی کوئی پیسے بھیجے تھے۔ میرے پاس وسیم کا نمبر نہ تھا کہ میں اس سے رابطہ کرتی۔ لگتا تھا کہ وسیم تو باہر جا کر یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کی ایک عدد بیوی بھی موجود ہے۔ اماں سے ملاقات ہوتی تو وہ میری مرجھائی ہوئی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آخر وسیم تمہیں کب اپنے پاس بلائے گا؟ تم اس سے کہو کہ جلد سے جلد تمہیں اپنے پاس بلانے کا انتظام کرے۔ اماں کو لگتا تھا کہ وسیم سے میری بات ہوتی ہوگی، انہیں کیا پتا کہ میری تو وسیم سے آج تک بات نہ ہوئی تھی۔ اماں کو پریشان نہ کرنے کے خیال سے میں نے خالہ کے رویے اور سارا کی باتوں کے متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آج کل ابا کی طبیعت کافی خراب تھی، اماں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں ان کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا جاتا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا اور چکر آ جاتا، مجھ سے بستر سے بھی اٹھا نہ جاتا تھا۔ خالہ روز مجھے باتیں سناتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ میں کام سے بچنے کے لیے ڈرامہ کرتی ہوں۔ میری طبیعت واقعی خراب ہے خالہ، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں۔ بس کر دو بی بی، چکر کیوں آئیں گے تمہیں؟ ایسے اتنا اچھا کھاتی پیتی ہو، باپ کے گھر کہاں دستیاب تھی تمہیں یہ آسائشات؟ خالہ نے مجھے تانا دیا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ باپ کے گھر جو آرام اور سکون تھا اس کا 1% بھی مجھے یہاں میسر نہیں ہوا تھا۔ سارا ہی مجھے خالہ کی مرضی کے خلاف زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس میں پھر بھی انسانی ہمدردی موجود تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھی اور آرام کا مشورہ دیا تھا۔ سارا خوش تھی۔ بس اب تم اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، بہن بھائی اپنی زندگی میں مصروف تھے، اسی لیے میری شادی کافی دیر سے ہوئی۔ اب میرے ماں بننے کے مراحل میں بہت سے مسائل حائل ہیں۔ میرے پاس دولت اور پیسہ تو بہت ہے، پر پتہ نہیں میں کبھی ماں بن سکوں گی یا نہیں۔ تو میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ اور اب اپنی خالہ کے دباؤ سے باہر نکل آؤ۔ سارا راستے بھر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ خالہ کو اس خبر سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے لیے ماں بننا کوئی عجیب بات تھی۔ نجمہ کا بھی منہ بن گیا تھا۔ میں وسیم کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ میں نے خالہ سے وسیم سے بات کروانے کا کہا تھا، لیکن وہ تو الٹا میرے ہی گلے پڑ گئی تھی۔ وسیم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں کیسی عورت ہو تم، اپنے شوہر کو ہی اپنا نہیں بنا سکی۔ اس کو میں خود ہی بتا دوں گی۔ میں نے سارا کو کہا تھا کہ کسی طرح وہ وسیم سے میری بات کروا دے۔ ایک دن اس نے موقع دیکھ کر وسیم سے میری بات کروائی تھی۔ میں نے وسیم کو اپنی پریگننسی کے بارے میں بتایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے کوشش کرے اور مجھے کچھ پیسے بھجوائے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ وسیم میری بات سن کر خاموش رہ گیا تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس نہیں بلا سکتا کرن، یہ ممکن نہیں ہے، اور پیسے تم امی سے لے لینا، میں ان کو تمہارے لیے اضافی رقم بھجوا دوں گا۔ وسیم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ اسی دوران ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ ابا کے جانے کے بعد خالہ مزید شیر ہو گئی تھی۔ وسیم نے میرے لیے اضافی رقم بھجوائی تھی اور علیحدہ سے پیسے دینے کا کہا تھا۔ اس بات پر تو خالہ نے حقیقی معنوں میں میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ انہیں شک تھا کہ شاید میں وسیم سے رابطے میں تھی۔ انہوں نے پیسے تو نہیں دیے تھے، لیکن دن رات مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ خالہ کو لگتا تھا کہ شاید وسیم میری طرف مائل ہو رہا تھا۔ اسی طرح شدید اذیت کے دنوں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارا ہی مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی اور شاید ہسپتال کا بل اور دوائیوں کا خرچہ بھی اسی نے بھرا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میں اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ خالہ اس قدر سنگ دل تھی کہ ایک بار بھی اس نے اپنے پوتے کو پیار نہیں کیا تھا۔ یہی حال نجمہ کا تھا۔ میرا بیٹا بے حد کمزور تھا۔ پریگننسی کے دنوں میں مجھے جس ذہنی پریشانی اور اذیت سے دوچار ہونا پڑا تھا، نہ اچھی خوراک ملی تھی، نہ ٹھیک سے دوائیں لے سکی تھی، اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ میرا بیٹا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میں اپنے بچے کو دیکھتی یا گھر کا کام سنبھالتی۔ خالہ نے تو گھر میں قہر ڈھا رکھا تھا۔ سارا کا گھر بن گیا تھا اور وہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس کے جانے سے میں بہت تنہا اور اداس ہو گئی تھی۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس کو شدید بخار ہو رہا تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے خالہ سے اس کی دوائی کے پیسے مانگے تھے، لیکن خالہ نے صاف منع کر دیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ میرا بیٹا مسلسل روئے جا رہا تھا، وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اپنے بچے کی حالت دیکھ کر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں چیخ اٹھی تھی کہ آپ بھی ماں ہیں، خالہ خدا سے ڈرے، میں جانتی ہوں
کہ وسیم آپ کو میرے لیے ہر مہینے اضافی رقم بھیجتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک مجھے کچھ نہیں دیا۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف اپنے بچے کی دوائی کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ بچہ آپ کا بھی کچھ لگتا ہے خالہ، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ آپ اتنے پیسوں کو آخر کریں گی کیا؟ بس کر دیں خالہ، اپنا یہ لالچ ختم کر دیں۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے 100 روپے دے دیں، میں اپنے بیٹے کے لیے دوائی لے آؤں گی۔ میں نے خالہ سے منت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے سامنے زبان چلاتی ہو، چل دفع ہو یہاں سے۔ خالہ نے مجھے زور کا دھکا دیا تھا، میں دور جا گری تھی۔ منا بھی میری گود سے نکل کر کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، لیکن وہ روتے روتے خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے مننے کی طرف دیکھا، اس کو ہلایا جلایا، لیکن وہ ہر بیماری اور تکلیف سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹی کو گود میں اٹھا کر اللہ کو پکارا تھا۔ ایک ماں کی پکار تھی کہ خدا کو جلال آ گیا تھا۔ شاید خالہ کے ظلم و ستم کے دن پورے ہو گئے تھے۔ وہ جو صوفے پر اکڑ کر بیٹھی تھی، ایک دم نیچے گر گئی تھی اور تڑپنے لگی تھی۔ میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ نجمہ جلدی سے آ کر خالہ کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس نے عادل کو فون کر کے بلایا تھا۔ عادل اور سارا فوری طور پر گھر آ گئے تھے۔ عادل خالہ کو ہسپتال لے گیا تھا۔ نجمہ بھی ساتھ چلی گئی تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ سارا میرے گلے لگ گئی تھی۔ اسی لیے تو میں تمہیں کہتی تھی کرن کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہاری خالہ انسان نہیں پتھر ہے۔ پتہ ہے کتنی بار میرے دل میں آیا کہ میں تم سے کہوں کہ مننے کو مجھے دے دو، لیکن کبھی ہمت ہی نہیں پڑی۔ جانتی تھی کہ تمہارے پاس جینے کا واحد سہارا یہ بچہ ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش اس نے مجھ سے میرے مننے کو مانگ ہی لیا ہوتا اور میں اسے دے دیتی تو شاید آج میرا بچہ زندہ ہوتا۔ خالہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، نہ وہ ہل سکتی تھی نہ کچھ بول سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اماں بھی آ چکی تھی، وسیم اور خالو بھی آ گئے تھے۔ سارا نے ان کو سب حالات بتا دیے تھے۔ خالو حیران رہ گئے تھے۔ وسیم بھی کافی شرمندہ اور اداس بیٹھا تھا، لیکن اب مجھے اس کی شرمندگی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اماں دیر تک مجھے گلے سے لگا کر روتی رہی تھی۔ تو نے ایک بار تو مجھے یہ سب کچھ بتایا ہوتا میری بچی، کیوں برداشت کیا یہ سب؟ پھر یہ قصوروار میں ہوں؟ نہیں اماں، بس یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا۔ مننے کی تدفین کے بعد میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اب مجھے اس گھر کے کسی بھی فرد سے دلچسپی نہیں تھی۔ وسیم سے بھی مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے وسیم سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا اور اس نے بھی بنا پسو پیش مجھے طلاق دے دی تھی۔ ایسے بھی وہ اپنی محبت سے دوسری شادی کرنے والا تھا۔ سب لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ خالہ نجمہ کے ساتھ تنہا اسی گھر میں رہ گئی تھی جہاں انہوں نے اپنے ظلم کی داستان لکھی تھی۔ بہت سا وقت یوں ہی گزر گیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں اپنے زخم بھولنے لگی تھی۔ سارا اکثر مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ اس کی زبانی خالہ کے حالات پتہ چلتے تھے کہ وہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں اور اپنے مرنے کی دعا کرتی رہتی ہیں، لیکن شاید مر کر بھی انہیں سکون نہ ملنے والا تھا۔ تایا تائی عزت کے لیے میرے ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تایا نے ابا کی جگہ مجھے سمجھایا اور اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا، اور یوں عزت سے میری شادی ہو گئی تھی۔ عزت کے ساتھ مجھے زندگی کی حقیقی خوشیاں ملی تھی۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔